والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على عبده ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله الأكرمين وأصحابه المرضين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر وجی وار کج. پچھلا خطبہ تسی سنیا اس اندر تنظیمی طور سے میں بات رکھی تھی کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ جڑے قدیم تو آؤ صرف دو ہی شیعہ اور سنی. اور شیعہ اور سنی نزاع جس طرح کہ عموماً عالم اس بارے بیان کرتے رہتے لکھتے رہتے ہیں، کوئی فقہی اختلاف نہیں کہ وہ متعن جائز آتے تھے، حرام آنے وہ پیروں سے مسا کرنا آتے تھے، سونا آنے، یہ ایسے کوئی مسائل نہیں. میں ابتدا ہی تو عرض کر دیا کہ یہ زور دینا وقت ضائع کرتے. یہو جہ اختلاف سارے اپنے امامات بڑے اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. اس طرح نہ بحثاں جڑے لوگ پی رہے انہوں نے اخیر شکست کا منہ دیکھا. مسا کرنے والے بھی لب پہ توڑ والے بھی لب پہ. بڑے بڑے امام اور عالم انہاں بحثاں ہی لگے رہے. یہ جی شاہ صاحب نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ اثنا شریعہ وہ ایک باب اسے لکھا بھی انہوں نے فقہی مسئلے غلط ہے اور وہ جواب نزا اثنا شریعہ اگر تسی پڑھو جڑا محمد مرزا الکام نے لکھا پتہ لگ جاتا بھی یہ بحث کچھ نہیں. یہ وقت ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جڑا بھی شوق پورا کرنا چاہے میں اس عالم مانا اپنی کتابوں میں انہوں دکھا دوں گا بھی یہ مسئلے خود اہل سنت جی کئی بزرگوں نے یہ کیتے ہیں، یہ کوئی نہیں نظر ہے. اصل بنیادی اختلاف جڑا تھوڑے سامنے کسی دن میں آیا ہوا ہے مسئلہ ہے امامت. امامت کا مسئلہ جیسا شیعہ حضرات نے بیان کیا وہ ایک بنیادی اختلاف ہے. انہیں ایک ایسی خلیج پیدا کرتی ہے جہد پروں سنی شیعہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے. اور اس ایک کٹ نے جڑی غلط رکھی گئی سریا تک عمارت نو ٹیڑھا کر. ورنہ شیعہ دے فقہی مسئلے جڑے وہ کوئی گل نہیں دے خود اہل سنت دی کتاباں جو انہاں دی گنجائش موجود. امامت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جن اللہ تعالیٰ نبی اور رسول خود چنتا سی، انہوں نے مقرر کرتا سی اور لوگوں کو آ کے اطلاع دیندے سی جیسی خدا دے مقرر کیتے ہیں. انہوں نے پہچاننا اور انہوں تے ایمان لیاؤنا فرض سی اور جڑا انہوں نے نام مننے وہی ساری عبادتاں عمل ضائع سی. اس طرح امامت دا نظریہ قائم کیتا کہ رسول اللہ تو بعد نبی نہیں آنے، نبوت بند ہے، حضور آخری نبی ہے، مگر یہ جگہ تے امام ہے. اور وہ انسانوں کے علم پڑھ کے نہیں بنتے جنہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نہیں. اللہ تعالیٰ آپ چنتا انہوں نے علم بھی خود دیتا اور انہوں کے علم کی کوئی کمی نہیں ہوتی. دوسرے اماموں کی طرح نہیں بیا مسئلہ مینوں نہیں آؤں بہادری نہیں کہتے، وہ ہر شے نو جانتے. قیامت تک جس مسئلے کی ضرورت ہے امام نہیں کہوں گا بیا میں نہیں جانتا. اتنا کامل علم ہوتا اور اپنی پیدائش تو لے کے وفات تک گناہ سے گزارا غلطی بھی نہیں کرتا. اور جنہیں اپنے زمانے سے امام نو نہیں پہچانا وہ موت کفر دی موت. وہ دنیا میں مسلمان سمجھو رشتے ناطے کرو، مرن تو بعد بالکل اسی طرح مخلد سے نار ہے جنہیں کافر ہمیشہ دوزخ رہیں گے، کبھی نجات نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے جن نے بہت ایک دوسرے کو دور کر دیتا ہے. اور یہ نتیجے جڑے پھر اگے اثرات مرتب ہوئے کوئی اتنا زیادہ اثر. جس تو میں وہ فارسی زبان کا شعر پڑھا اگر پہلی اٹ غلط رکھی جائے نا تو پاویں عرش تک عمارت لے جاؤ ٹیڑھی ہو جائے. یہ مسئلہ امامت نے ایسا سمجھو گل خراب کیتا اگے تو اگے گل جڑی نا وہ غلطی ہوتی ہے. وہ آیتاں تسی سن چکے جنت ایک اج میں پڑھتی ہے جنہوں شیعہ دوست اس سلسلے پیش کرتے ہیں یہ امامت کے سلسلے کی اے الیوم اکملت لکم دینکم سورہ المائدہ جی
اسی سارے مسلمان ہیں بھی میدان عرفات اتری ہے، دین مکمل اللہ نے کرتا، آدھے نہیں میدان عرفات نہیں اتری، یہ جوفہ اتری ہے، غدیر قوم اتری ہے، جدوں رسول اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا امام مقرر کیا، یہ اعلان کر دیتا کہ میرے بعد یہ میرا نائب ہے، دین جنہیں لینا ہے کو لو، جنہیں انہوں نہ منیا انہوں دین نہیں لگنا۔ حکومت کا نہیں میرا مسئلہ حکومت ملی ہے کہ نہیں، آدھے بے شک حکومت نہ دے مگر امام ہے وہ حکمران خلیفہ وکری ہے، امام نبی نہیں بعض اوقات حکومت کر دے، جیسے کہ نبی نے قرآن مجید چاہتا کہ حضرت تاروت نو حاکم مقرر کرتا، نبی الگ رہا تاروت نو حاکم کر، حاکم ہونے کا کوئی نہیں اثرات، امام دین جنوں چاہیے وہ من، اس تو بغیر دین نہیں مل سکتا۔ اور جدھر کوئی جاؤ گا جی نبی نو نہیں منیا کوئی گمراہ بے دین مرضا، اس کو تھی اندازہ کر رہا کہ یہ امامت سیدھا سمجھو بنیادی اختلاف، اور اس بارے جڑی آیات کی کچھ حوالہ دیتا جا یہ نتیجے کی ہوا ہوں ہر بندہ یہ جانتا کہ یہ امامت ایڈا ہم دین کا مسئلہ ہے۔ توجہ نہ ذرا سنیا کہ یہ دلیل بہت کوئی روشن ہونی چاہیے، یہ جن امام نو نہ منیا کافر مرنا ہے اور سزا دوزخ سے رہنا ہے، یہ اعلان قرآن میں کرنا چاہیے، یہ حدیثاں سے نہیں رہنا چاہیے۔ حدیثاں کے اندر راویاں پڑھو، ہزار شبے کی گنجائش، کوئی آدھا راوی معتبر ہے، کوئی آدھا نہیں معتبر، ایک راوی بڑے بڑے امام آخر ہے سکھا ہے قابل اعتبار ہے، دوسرے نہیں یہ تو ضعیف ہے۔ یہ تو قرآن میں بیان کرنا چاہیے، اور قرآن میں یہ چھپا کے نہیں سی بیان کرنا چاہیے، کھل کے بالکل نہ لے کے کہہ دینا کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مقرر کیا، اس طرح ہی تو بعد میں علی نے امام مقرر کیا۔ جب مسئلے کی اہمیت ایڈی ہے، جہو جہا دعویٰ ہوئے وہ جہا ثبوت درکار ہونا بئی نہ تلم ہوتے۔ جب کہ بازار میں ایک آدمی نے دیکھا یار وہ آڑو بیچ رہا، یہ کہڑی کوئی ایڈی خبر ہے جیسے بہت بڑی دلیل کا مطالبہ ٹھیک انہیں دسیا من لیا۔ ایک آدمی آتا نہیں وہ یار صدر قتل ہو گیا، ہر کوئی آتا یہ گل ایڈی ہم ہے یہ دلیل کوئی مضبوط چاہیے یار کہڑی خبر تینوں ملی۔ تو جیوں جیوں کوئی بات ضروری ہوں جائے ہم ہوں جائے وہ ثبوت ہی ہونا ہی اچا چاہیے۔ تو امامت اگر اس قسم کی ہے کہ انہوں نہیں پہچانیا اور انہوں نہیں منیا تو کافر ہو جانا ہے اور دوزخ جانا ہے، یہ اعلان قرآن مجید نو کرنا چاہیے جہاں شک شبے تو پاک، اور وہ بار بار فری صاف نہ لے کے ہونا چاہیے۔ تو نتیجہ کی نکلا پھر اس امامت کے نتیجے اگلا قدم بعض ظالم لوگوں نے اٹھاتا جڑے متصف سی ہاں قرآن چتریا سی، مگر لوگوں نے قرآن مجید تو کر دیا بیڑا کر کھون سے جدو آیا، یعنی ایک گل اینا بدایا کہ وہ جدو پھر آخیا وہ ایڈی ضروری گل ہوں جو قرآن نہ بیان کر، کہ بیان سے کچی سی قرآن مجید کے اندر سی، مگر قرآن مجید کا بہت سارا حصہ جو ہے گم ہو چکا، وہ ہے نہیں گم، اس تو جتھے جتھے علی کا نام سے وہ گم کرتا ہے۔ اور جی تھی رسول الکافی کے اندر ایک باب ہے، باب یہ نکات ہیں ونوتا ہیں نہ تنظیر آیا کہ قرآن مجید کی جن آیات جگہ جگہ سے ذکر تھی کہ علی امام ہے محمد رب تو بعد امام آیا 92 حدیث جنہ ایتاں لکھیاں دسیا اتنے یعنی 92 حدیث ایک کتاب دیں کہ قرآن ذرا بدل دین برباد ہونے لگا کہ حدیث سے اگے ہی تمہیں سارا پتا کہڑا نہیں چاہتا بے گروہ عالم آتا حدیث ہے دوسرا آتا نہیں صحیح ہے، وہ قرآن جدوں یقینی اور قطعی ہے وہ بھی اس امت کی گم ہو چکی ہے کہ امت کیا امت ہے، یہ تو یہود نصارا تو بدتر ہوئی دیا کوئی کتاب ہے ہی کوئی نہیں، پھر سے کیسے کھڈ چ گر گئی ہے کہ جہاں علاج ہی کوئی نہیں۔ اور پھر جب محلہ اٹھ کھڑا ہوئے یا قرآن میں اٹھ کھڑا ہوئے بھائی ٹھیک ہے تھوڑے کو جب قرآن ہی رہا یار نبی سے ہونا چاہیے پھر جڑا آ کے تمہیں صحیح دین دسے، کوئی جواب نہیں۔ تو قرآن مجید کا بہت سارا حصہ گم ہو چکا، اس لیے میں تھوڑے سامنے زیادہ نہیں تیسری جلد ہے اور اصول کی شرح کر دیا میرا چلو پور علامہ میلسی جی میں برا پڑا کہنے کا قائل نہیں، نہ فقی مسئلہ جڑتا میں تمہیں دستا انہوں کی کوئی حیثیت نہیں، جن مرضی مناظرہ کر میں شیعہ کی طرف ثابت کر دینا کہ خود اہل سنت جنہ مسئلہ کی گنجائش اے امامت ہے اصل مسئلہ جڑا دین نو ہلا دیتا ہے۔ رسول اللہ تو بعد بھی اگر ایسے بندے ہیں جنہوں نے پہچانا بغیر کوئی جنت نہیں ملنی، یہ تو قرآن چاہیے صریح آیات چاہیے بار بار آنی چاہیے، ایڈا ڈونگا مسئلہ ہے طلاق دے مسئلے دسے اور ایک گل ہی نہ قرآن دسے۔ 244 وجہ لکھتے ہیں کہ پہلا تو جڑا نا تھی بیان کر دیں گے قرآن مجید کی آیت اتنے لگی جی اسی اہل بیت کے بارے چاہنے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیت
یہ ہے جی اہل بیت کے بارے ہے اگے پیچھے سارا پڑھو رسول کریم دی ازواج مطہرات کا ذکر حضور دی بیویاں کا ذکر ہر آدمی اکھاں کھول کے پڑھدا شیعہ سنی نظر آؤں بھی اتنے نہ حضرت علی کا ذکر ہے نہ فاطمہ کا نہ حسن کا نہ حسین کا رضی اللہ عنہما یہ تو بیویاں کی گل چل رہی اتنے پھر حملہ کرتا بنے یہ جڑی ترتیب ہے یہ ایسا جڑیاں سیٹ کی لوگوں نے اپنی مرضی نہ جتھے مرضی لاتی کوئی ادا نہیں لائیاں جتھے جتھے انہاں صحابیاں کا جی کیتا ادھر لیا تو ادھر بار پہلے تو ترتیب کا بیڑا غرق وام سند فمردود بما تک بولا فی کتاب القرآن مما سننقل من روایات الفریقین ان ترتیب القرآن الذي بیننا لیس من فعل المعصوم حتی لا یغتر الغلط آندے اگے چل کے تو بات پڑھیں گا قرآن دے بارے جتنے اسی روایتاں لکھاں گے جے تو تینوں پتہ چل جائے گا کہ ترتیب جڑی نا ایتاں جڑیاں اتھے تے اتھے کوئی رسول اللہ نے نہیں کیتی یہ لوگوں نے اپنی مرضی نال بات کیتی اس تو جڑا اہل سنت کڈ لے آوندے جی ایت ویکھو اتھے لگی اگے پیچھے آندے اگے پیچھے نوں کی کرنا کہ اگے پیچھے کوئی رسول اللہ نے لائی ہے لوگوں نے اپنی مرضی نال پہلا تے ایک گل ختم کہ ترتیب کوئی شے نہیں ایک ہی پڑھنا اگے کی آ رہا پیچھے کی آ رہا ہے سارے ٹکڑے جدے جدے ولو سلم اعظم التغیر في الترتیب فنقول سیاتی اخبار مستفیدہ بینہ سکت من القرآن آیات کثیرہ یہ بالفرض اسی من لیے یہ ترتیب جی میں آیاتاں دی اللہ دے رسول نے دیتی ہے تو پھر بہت ساری روایتاں آؤں گی جنہاں تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید چوں بہت ساری آیاتاں گر گئیاں ہیں ہی اس قرآن کے اندر بہت حصہ گم ہو پر اللہ سکت مما قبل الآیات وما بعد آیات اس تو جگہ تھی آگے اتنے ایت لگی تمہوں کی پتا ہے تو پہلا کنیاں ایسا جانیاں رہی تو پچھوں کنیاں گم ہو چکی کچھ حال اے قرآن لگا اڑن ہوا صرف ایک امام منوانے امام نہیں تھی منتے ہوں قرآن ساتھ نہیں جاتا قرآن کی کسی ایت چوں نہیں نکلنا کہ رسول اللہ تو بعد کوئی امام ہے تمہیں منو کوئی حتیٰ کہ یقین جانو نہ اتنے والے امام المہدی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کوئی بات نہیں کہ اللہ نے فرمایا مہدی آنا یا مسیح آنا تھی انہوں منو قرآن نہیں ایسا چوسی کر دیں اہل سنت بھی دہتے عیسیٰ علیہ السلام دے آمد کی گل وہ استنباط ہے کوئی تفسیر اس طرح کروا کو دے صاف کتے نہیں کہ رسول اللہ تو بعد آؤ گے تھی منو پچھلے جمعے تھی سن چکے جے اور میں ہوں بھی جان دیا کسی آنے والے دے بارے دین نے نہیں سانو مجبور کیا کہ وہ آؤ تو پہچانے اور من امام مہدی آن اسلامی حکومت بناؤ گے زمین میں عدل انصاف نہ پڑھ دیں گے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ اسی انتظار کرنے ہیں کہ دین قیامت تو پہلا غالب آؤ گا انشاءاللہ اللہ کے رسول کی پیش گوئی مگر کسی نہیں آؤں گا کوئی اعلان کروں گا میں علیہ امام المہدی ہوں تو مینوں منو تو جڑے نہیں منو گے نہیں اور یہو جہاں حدیثاں کے برف تے کہ جاؤ کہ وہ بیعت کرو کوئی صحیح جس طرح قادیانیت اور شیعت دی کوئی بنیاد لوگوں پریشان کر دے بھائی منو بالفرض سچا بھی مسیح کہڑی آیت حدیث جب میرے کو آؤں گے مربی اور مبشر میں پوچھتا کہ وہ ایت وکھاؤ حدیث جی مجبور کیا مطلب مہدی نہیں من بالفرض سچا مہدی ہی ہے کیوں تنگ کر دے جو نماز روزہ دسو کوئی نیکی دسو اسلام نو قائم کرو کسی آنے والے دے بارے قرآن و حدیث قتل نہیں کہ وہ آ کے لوگوں کو کہوں گا کہ میں قرآن عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کریں گے امتاں جڑیاں انہوں نے مٹاؤ گے مگر اس امت نو نہیں پریشان کریں گے کہ میں نازل ہو گیا تو میرے جی مان لو یہ جملہ اگر ہے حدیث اور قرآن جی اول تو قرآن چاہیے تھا جڑا عقیدے کی کتاب تو پہلی گل ترتیب کوئی نہیں رہی دوجی یہ بیعتاں دے گئی ہیں اور اتنے تھی ناراض نہ ہو کہ صرف شیعہ لوگ آتے میں سنیاں بھی انہوں نے مجرم کرتا سنیاں دیا کتاباں پڑھو اور صرف الاتقان فی علوم القرآن ہی تھی امام سیوطی دی پڑھ لو پتہ لگو گا جی وہ آدھے قرآن نہیں رہا ایویں ایک کافر کسی نے کہنے لگا برا کہنے نہیں میں خطبے دے رہا صرف دسن لی کہ دین دی جڑاں کیویں اس امت نے آپ ہی ہلا دی خود سنی آدھے کیا ہے قرآن جگیاں سے ہے نہیں سورہ احزاب 3 گنا سی اس تو وڈی 2 ہے گم ہو دونوں فریق لئی بئی جاتے ہیں اللہ گواہ دے حدیثاں اگ چونک دیں کسی کی کتاب اسی وہ سندا وہنے نہ کوئی اور وہنے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے اللہ کا محافظ ہے یہ جڑا بھی آتا نا کوئی کمی بیشی جوش ہو یہ جنہ ہے این ہی سی نہ یہ کوئی فض سی نہ گھٹ سی نہ یہ چکا گان تاں مڑ گئی ہے واپس یہ بھی منسوخ تلاوت جاری ہے کچھ ایسا ہے وہ اللہ نے واپس لے لیا ہوئی ہوں پڑھیاں نہیں جانیا حکم نہ دے گے کوئی بندہ تھوڑی جی عقل بھی رکھتا پوچھے بھائی جی سنسار دا حکم ہے قرآن تھی تو ہوں بھی مسئلہ پتا بھی سنسار کرنا شادی شدہ زانی نو ایت موڑ لینا کی فائدہ ایت لکھی ہوں بسانی نو سنسار کے ماری گل ہے نا کیوں واپس لینی ہے پڑھنی ہی وہ ایت پڑھنی ہوں دینی عمل کر علامہ صدری نے ٹھیک کیا اصول الفقہ کے اندر کہ منسوخ تلاوت کا نظریہ کوئی بنیاد نہیں جو اس طرح سے پورے کا پورا ہے گا اور صحیح دنیا کے اندر کا
تو یہ امامت پاروں جدو مجبور کیتا گیا یہ امامت ایڈا بڑا مسئلہ کہ حدیثاں نہیں قرآن چاہیے اور قرآن کی کلیئر چاہیے کریم خلیفہ کیا ہے گا سی نہیں وہ تو کر دیتا اور شکر ہے کہ وہ 92 ہی ضعیف ہیں اس مجلسی نے جڑا ایڈا متصور مسلسل خود کیا کہ ضعیف 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 اس تو پریشان نہیں ہونا کتابیں 92 لکھیاں پاویں 250 لکھی ہے چکی میرا اپنا ایک بچہ بڑا افسر ہے اتنے ہونا بیٹا یہ اسے ملتان سی بینک کے اندر یعنی آلستان خرید لی اردو ترجمہ اور جسے پڑھیا اتوں پچا یعنی کیا مولوی صاحب اسی عیسائیاں اور یہودیاں آنے ہیں تورات انجیل محرف ہے بدل گئی ہے اے کی دستا علامہ سے کہ اس قرآن سے اتنے ہے نہیں گا ہوں میں کہ اگ لا دے اتنے رکھ کے اگ لا دے یہ کتاباں پڑھنے کے لائق نہیں انہوں نے کوئی خدمت نہیں دین دی کی ظلم عظیم کیتا اسلام اور سارا یہود اور نصارہ نے اس بات تاریخ قرآن کٹھے کیتے قرآن بدل چکا یعنی اس امامت کی خاطر قرآن بھی کیا قرآن منیا جائے جس حالت ہے گا 30 سپارے پڑھ جا مرضی کر کتنے ایسا نہیں ہے کہ امام ہے رسول اللہ تو بعد تو بیعت کرے ہو تو انہوں خلیفہ منے انہیں دوسری ہو قتل کوئی نہ امام مہدی جی آنی وہ اندر فکر ہی ہے نہیں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی آنے والے لب دے پھرے ہو ختم ہوگی کیا جنہوں لبنا سی انہوں لب چکے نیک لوگ آن اپنے کام کر بسم اللہ خدمت کر اللہ کو انعام پاؤں امت نو نہیں ایمان سے مجبور کرتے اور بہترین رسالہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نئے ظہور پر ایمان جناب گل تھی قادیانی کی گل یہ تھو مقاب اگر خدا دی کتاب کوئی آیت ہے جی تنگ کر دی ہے نماز روزے ایویں جانے لب لو ہے گی یہ تو پریشان ہوئی جب نہیں کیوں ستاؤ ہے گا یا نہیں ہے گا اس بحث کا دین فائدہ ہی کوئی اللہ کے رسول نو منو تو ہن عمل کرو نوبت یہ ہے اس امت یہ کرنا چاہیے کسی آنے والے پہچان سے مجبور قرآن مجید کے بارے کہ ترتیب نہیں تھی ایسا آگے پیچھے ایویں لاتی ہیں کچھ ایسے ہنج گم ہو گئے دونوں فریق چکی اور مناظرہ بازی وکری ہے میدان چون سے دونوں کی کتاباں چینے ڈھیر ہے روایتوں سے بھی قرآن بدلیا کہ دونوں نہیں منہ کھاتے مگر وہ بالکل ٹوٹی انہوں کی کوئی حیثیت نہیں بے بنیاد جنہیں بھی بنائی وہ ملون لوگ تھی اور دجال سی قرآن مجید بالکل صحیح ہے اپنی اصل حالت کے اندر انہیں سلسلے میں حوالہ دین لی نجم اور بیان فی تفسیر القرآن لمؤلف الشیخ ابو علی الفضل ابن حسن الصبر یہ شیعہ کی تفسیر نے سنیا بھی انہیں جڑا آیت دسیا کہ ایت جڑی الیوم اکملت لکم اے غدیر ادھر کی بنیاد ہے کہڑا حوالہ علمی بات ہونی چاہیے برا بھلا کہنا کوئی فائدہ نہیں اس کے نہ وہ کافر ہے دین نہیں غلطی ہے غلطیاں لگ گئی راویاں نے کھپ پاتی ہے اس تو سارے گروہ گمراہی یا غلطی مفت کفر دے فتوے نہیں دینے چاہیے نہ کوئی کافر مرنا چاہتا سب قرآن روایتوں کے تمہار نے اتنا مت ماری ہے ٹیروں کے ٹیر حدیثاں لگیاں وہ ہر گروہ کے آرم بچارے کھٹے بیٹھے یہ سورتن کا حل ہے جنگل وڈو تو صحیح طریقے نہ سمجھاؤ اصل گل اس آدمی کا انتخاب اس پاروں یہ 6ویں صدی ہجری جو ہے اور ایسے ایک بہت اچھی کتاب ہے جی درساں کی روحوں پڑھائی جاتی ہے اور اس بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تفسیر اور مفسر علامہ محمود حسین آزادی مصری یار کہ تفسیر کی ہے اور مسلمان کہڑے کہڑے لوگ مفسر گزرے کہڑے کہڑے گروہ دے بہت اعلیٰ کتاب اردو ترجمہ بھی مولانا غلام حریری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کر یہ تعریف کی انہیں آخیا اس کو کہ باوجود کہ شیعہ مگر پوری کتاب بعد اب نظر آیا پوری 10 جلداں کدی کسی صحابی دے بارے ملون دا لائن دا برا کوئی لفظ نہیں ادب بنا کتاب اور دوسری گل ہے کہ مجمع اور بیان شیعہ اور سنی دونوں نے اس طور تک 6ویں صدی سے جو تفسیر کی تھی انہیں اکٹھی کر روایتاں دیتی ہیں سنی دوست آ تفسیر کر دے انہوں نے امامہ نے آ دسیا اسی آ کر دونوں فریقوں کا بالکل غیر جانبداری نے علم اکٹھا کرتا اس پاروں بجائے فضول کتابوں سے جنہوں نے لوگوں مصیبت مبتلا کیا اسے علم والے بلند پایا آدمی کی کتاب نہیں چننا چاہیے یہ کو کی دیں تاکہ مسئلہ واضح تو یہ تمدو جی تیسری جلد ہے اور یہ صفحہ 109 اتنے نے دلیل کہ ساڈا کہنا یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے آیت اسے اتری ہے انما انزل بعد نصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علام للانام یوم غدیر قوم من صرفہ عن حدث اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حج تو مڑے ہے غدیر قوم سے پہنچے ہے اللہ کا حکم آیا رسول اللہ نے علی نو کھڑا کر کے اسے امت کا امام
اعلان کہ میری موت کی اطلاع آ گئی ہے، میرے بعد آپ تھوڑا امام یہ جی سنو منو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے مبارک دیتی کہ ابن ابی الخطاب مبارک ہوئے تینوں، ابن ابی طالب تو مسلمانوں کا امام مبارک۔ سارے جی پھر اگے سند دیتی ہے وقت حدثنا سید العالم ابو الحمد مہدی بن نزار الحسین لمبی ہے، میں جو آخری 159 صفحہ تیسری آخر سے سند کی تھی مکمل۔ قال حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، دس دے جاندے کہ میں فلاں کو سنی میں فلاں کو سنی، آخر اتنے جا کڑی جاندی گل کہ سانو یہ واقعہ سنایا یحییٰ نے جہدے باپ دا نام عبد الحمید سی الحمانی سی بھی۔ قال حدثنا قیس بن ربیع، وہ یہ کراندا کہ سانو یہ گل سنائی تھی قیس نے جڑا ربیع لگے انا ابی ہارون الاب، اگے انہیں سنی ہے قیس نے ابو ہارون ابی، انا ابی سعید نے خود اے صحابی رضی اللہ عنہ پہنچی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نازلت هذه الآیہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں آیت اتری قال اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضا رب رسالتی و ولایت علی بن ابی طالب بن بعد، حضور نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے دین مکمل کر دیتا، نعمت پوری کرتی کہ رب خوش ہو گیا میرے رسول ہون سے اور میرے بعد علی ابن ابی طالب سے خلیفہ ہوں۔ وقال من کنت مولا علی مولا، اور اعلان کیتا کہ جیسا جیسا میں مولا علی دا مولا، اللہم وال من والا، دعا کر دیتی کہ اللہ جڑے نو اپنا ولی من دوست من نال محبت کریں، وعاد من آزا جڑے دنا دشمنی کرن انہاں دا دشمن ہو دی، وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ، جڑے یہ امداد کرن انہاں دی تو مدد کریں تے جڑے دا ساتھ چھوڑ دین انہاں سو بھی تنہا چھوڑ دیں جتے مرضی دوزخ تک کھان۔ اے روایت ہے جڑی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے تین راوی جڑے تھلے دیو خدا جانے کی انہوں دا حال ہے انہی کتاباں میں اثر نہیں، مگر میں تین جڑے اٹھا انہاں چ پہلا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، اے کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال للعلامۃ الجلیل المامکانی بسفر الجزء الاول، جویں اسی راویاں تے کتاباں لکھی تیناں جلداں دے پہلی ہے، پھر ہر راوی دے جدے جدے حالات مگر شروع سے ایک خلاصہ کر دیتا الف بے سے حساب نہ یہ دا نچوڑ کی نکلا، یہ راوی اخیر کی بنیا، یہ شروع سے سمجھو ایک خلاصہ دیتا شیشہ گاہ پوری بحث سے پڑھنی تو دسی جاتا کہ فلاں نمبر سے ڈیٹیل اسے پڑھ یہ اندر عبد الحمید الحمانی یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی 165 پہلی جلد 165 اور یہ بارے جانا پورا پڑھنا 13,048 نمبر اتنے یا دی بحث کرو۔ خلاصہ کی امامیم مجہول شیعہ مگر کوئی شر پیرے نہیں کون کی کہو جا ہوا کتوں کا یعنی یہ ذرا سنتے رہو کہ شکر علم اینا ہے ہر گروہ کو جانبداری اپنی جو نا جڑا غلط چیزیں کر ایویں ایک دوسرے کا گل پھڑن کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم یحییٰ بن عبد الحمید جڑا میں سنیا کیسے پھر پڑھ لے آپ لکھا ہے امامیم مجہول ہے شیعہ ہی مگر مجہول حالات کا کوئی یہو جہ گمنام بندیاں دے سر سے امت کے ساتھ ہوں اگے قیس ابن ربیع یہ سمجھو 124 اتنے قیس ابن ربیع یہ 9,708 نمبر سے اندازہ پڑھتے ضعیف۔ اس تو اگے ابو ہارون العبد یہ انہوں اپنی کتابوں جو نہیں لبا ہے ساری کتابوں سے ذکر میزان الاعتدال وغیرہ ان ذکر کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے ابو ہارون العبدی اندازے تو بھی قرآنی نے باب ما جاء فی الائمۃ الاثنی عشر کو لکھا کہ ابو سعید خدری تو ولم اکف علی اسمہ ولا حالہ فی کتب اصحابہ اسی جڑا شیعہ ساریاں کتاباں جہاں نہ لبا کہ ابو ہارون دا نام کی اصل تے نہ یہ کوئی حال لبا نام ابن حجر سے تقریباً انونہ ہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سنت دے عالم نے اپنی کتاب تقریب جڑا دسیا وہ قال اسم عمارہ بن جوین بالجیم صبرا مشہور بکلی دس یہ اصل نام عمارہ اور یہ باپ دا نام جوین
مشہور بے کنیت، اپنے نانا ہونا زیادہ مشہور نہیں ہمارا نا جنہ کنیت نہ مشہور ابو ہارون ابو ہارون درجہ کی جائے متروک حدیث تیار من چھٹ کہ اتنا فضول اور ردیہ دفع کر کے چلے وہ متہم من کذبی اور تومت یہ جھوٹ بول میرا ضعیف نہیں جھوٹھی گلا کر یہ سمجھو 38 صفحہ اور تیسری جلد ہے تنقیح اور مثال. یہ تین راوی جڑے علامہ طبرسی نے جڑی ایک روایت لکھی تھی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر دے وہ تین ثابت کر دیتے یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، قیس بن الربیع اور ابو ہارون ابو. کوئی مجہول، کوئی ضعیف، کوئی کذاب اور جھوٹا. اے کام ہے جڑا ہر عالم کرنا چاہیے اور بدقسمتی نہیں ہو رہا جس پاروں ہر ممبر تو تسی حدیث سنتے جی اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کسی نہ کسی کتاب تو لکھی ہوں کیوں نہیں بول رہا عالم، مگر یہ نہیں کوشش کی کہ یہ سراغ لگاوا کس بیان کی ہے کون بندے یہ پچا رہا ہے انہوں نے بارے علماء اسلام نے کی نچوڑ کریا بھی اس قابل اعتماد ہے گے یہ جھوٹے. یہ جدوں کوئی شخص شروع کر دوں گا جیسا کہ بچہ روس چلا گیا وہ اتفاق نہ اتنے آیا اور انہیں کچھ حدیث میں پوچھا میں کہ انہوں کا کوئی مقام کھ کے دسی کہ ردی وہ جمع پڑھتا مسجد خضرہ اتھی جاتا ملاقات انہیں آخیا حضرت صاحب حدیث حضرت صاحب نے کیا پتہ لگ گیا یہ گل پوچھنے والا صرف مولوی صاحب کو جانا اور کسی نہیں ہے بیماری کی حدیث کا پوچھو. یہ اتنے جانے جڑے لوگ پوچھتے بھی حدیث سے ہوئی کی ہے درجہ صحیح ہے ضعیف ہے موضوع انہوں نے صاف چٹا کہتا نہیں یہ نقوی صاحب اس درجے دیا نہیں جہاں تھی لگتے جدا یہ تمہیں چاہیے اڈے ہی پائے دیا نہیں انہیں جمع چل انہیں کہا پھر تھی ایویں وقت ٹراؤ جے کہ گزارا کر دے دنیا میں گمراہ کر دے مگر وہ یہ کہہ دیں جی اس پائے دیا نہیں ممبر سے بہ کے تمہیں پائے دیا سنانیاں چاہیے. یہ قرآن سے نہیں نا حدیث میں قرآن سے سنی پڑھا انہوں نے پڑھو کہ بندے ایک دوسرے کو ملے آ سچے آ جھوٹے آ کہ دین میں تباہ کر لی بچ بڑے آ ایسی گل بنا جو جنا دین پاک کر کرو ایسی بارود کی چنگاری رکھو دین سارا ہی ہوتا ہے. ہوں دین ہی ڈوبن والی گل کہ ایسا ہے سی گم ہو گئی اگے پیچھے لگ گئی یعنی قرآن کا بھی اعتبار اٹھ جائے حدیث اگے ہی شخص والی گل لے دے کہ قرآن سے وہ بھی نہ قابل اعتبار رہا دین سارا برباد. اور بہت بڑی تفسیر اس دور کی چھپی ہے 27 جلدوں کا ترجمہ ہے تفسیر نمونہ اور انہوں کام بھی مننا چاہیے. یہ نہیں بھی وہ کوئی محنت نہیں ہوئی 10-12 عالم سے جنہوں نے شاہ ایران کے دور تو منصوبہ شروع کیا اور اس طرح کرتے سی 6-7 اہل سنت دیا جی چوکی دیا تفسیر مہاتر کچھ وہ لے لیا 6-7 شیعہ دیا لے اور 10-12 کا بورڈ جڑا سی وہ 2-2 ایسا انہوں نے دے دنیا کہ 2 عالم ایت تے غور کرو بعد اکٹھے ہوں سی بحث ہوں سی پھر طے ہوں سی گل بھائی آ تفسیر ہے وہ تفسیر نمونہ بنی ہے فارسی اردو ترجمہ بھی ادا ہو گیا 27 جلدہ بہت اچھی بھی ہے جدید وہ معلومات سائنس اور جو آج تک خلفے کی ترقی سب مگر وچی وہ گلامیاں جڑیاں نہیں گروہ چڑھنا چاہتے ساریا پارٹیاں جمیاں یہاں دین خام خواہ بنا حالانکہ میں عرض کر چکا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت لیے کوئی ایت نہیں اتری علی رضی اللہ بھی نہیں یہ انتخابی معاملہ سے عمر نے صدیق اکبر نے بہترین بندہ سمجھ کے چن لیا بالکل ٹھیک ہے مگر یہ دین بنوا چاہ شاہ صاحب نے ضالت الاخبار لی ایسا چو نکلتا ہے کوئی نہیں نکلتا وہ بہت زیادہ کیتا جا سکتا ہے قرآن کو غلط استعمال کر قرآن کسی کی خلافت نہیں اتریا امت نے آپ چلیا اور یہ قیامت تک ٹھیک طریقہ کہ اچھا آدمی جڑا انہوں منتخب کرو جڑا انتخاب ہو جائے صحیح خلیفہ مگر قرآن چاڑے یہ لگ گیا جڑا انہیں انہیں خلیفہ کی خلافت نہ منے وہ کافر انہیں آخیا نہیں حضور دے مقرر کیتے 12 نہ منے وہ کافر تک نوبت پہنچی کہ جی واقعی اللہ نے کیتے پھر کافر ہونا ہی ہے جڑا نہیں منتے حالانکہ اللہ نے کوئی نہیں کیتے نہ 12 کیتے نہ 7.5 کیتے امت نے آپ چنیا اور بہت اچھے چنے جڑا صحیح طریقہ ادھر مرو. حضرت عمر خود کہہ رہا کہ میں کس طرح خلیفہ مقرر کرا جو رسول اللہ کسی کو مقرر نہیں کیا واضح اعلان ہے کہ رسول اللہ کسی نے خلیفہ نہیں بنا سدے یہ انصار اپنے حق اٹھ کھڑے ہوئے کہ 7 بن عبادہ بنا ہاشمی علی بھی اٹھ کھڑے ہوئے باقی مسلمان صدیق اکبر اور کوئی برائی کی گل انتخاب کے موقع سے ہر شخص کو حق ہے اپنے خیال کا اظہار کرے یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں بہت اچھی بات ہے کہ انتخاب کے موقع سے جو بھی جنہوں سمجھتا بہتر وہ بارے کرے مگر یہ بجائے تاریخی مسئلہ دے کہ انتخاب ہے دین بناؤ کی کوشش جہاں نتیجے سے جڑا دین نہ منے کافر ہوا ایک پلا ہوئے بڑے بڑے نیک فقہا جنہاں کیا خلاف سے شیخین کا منکر کافر نہیں
ہوں بھی کوئی آدھا ابو بکر عمر خلیفہ نہیں صحیح چنے گا کوئی کافر نہیں وہ گل غلط ہے کفر نہیں بنتا اتنے بحثاں پڑھو اور اچھے عالماں دیاں پڑھو نکمیاں دے جھگڑا جناب یہ 12 نہیں کوئی منتا کوئی دین میں تعلق نہیں یہ آپ اپنی سمجھ ہے کوئی کسی اچھے بندے کو ملنا چاہیے منے جس طرح میں اگے عرض کیا کہ صرف شیعہ نہیں ہے لکھیاں سنیاں وہ تفسیر نمونہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت دی تفسیر الدر المنصور وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال لکھی ہے کہ خم غدیر چاہتا ہے گا لکھا ہے مگر یہ خیانت اگے نہیں دسیا تو انہوں نے لکھی ضرور ہے مگر دسیا ضعیف یہ تفسیر نمونہ والے چھپا یہ کہتا کہ عبد المنصور چ لکھا اہل سنت کی کتابوں یہ بھی لوگ منتے کہ واقعی یہ صحیح ہے اتنی بھائی یہ بھی دسو کہ وہ کہیں ضعیف ذکر کیا لوگوں نے مگر کوئی اعتبار والی کہنا ہے میں 259 ہوئے تو پڑھا فرماؤں دے واخرج ابن مرد وابن عساکر بسند ضعیف عن ابی سعید الخدری وہی ابو سعید الخدری یعنی کا انہیں پوری سند نہیں دیتی نچوڑ کر کہ ابن مردوہ نے اور ابن عساکر نے ضعیف سند پکے نہیں بندے ضعیف سند نے حضرت ابو سعید الخدری تو نقل کیتا کہ رسول اللہ نے جدو علی نو وزیر قوم تے مقرر کیا ادو ہے اگے لکھ دے واخرج ابن مردوہ والخطیب وابن عساکر بسند ضعیف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی اے دو میں روایتہ حوالہ دیتا ہے تفسیر نمونہ کہ عبد المنصور جا مرو شریف نے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھ رہے ہیں حالت خان میں دسیا اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نافع کیا بھی سیوطی کا نا ہی ضمانت ہوں بھی یہ گل جھوٹھی جھوٹیاں اکٹھیاں کرنے سے عمر گزار سی حافظہ سی علم بڑا سی مگر کٹھیاں ہیں ہوتی جنیاں لبیاں مگر اتنے تو شکر ہے انہیں آپ بھی کہتا بھی یہ کوئی نہیں صحیح ضعیف تو یہ بددیانتی جڑی ہے حوالوں کے اندر انہیں بھی اس امت میں بہت نقصان اور اکثر ویکیا میں مناظرے سے جڑیاں کتاباں انہوں نے جدو اصل کر کے ویکھی جاؤ کر لیں اور ایک بچہ قادیان کی گوچ جانا ہے اس تو بچے اللہ ہوں بھی انہوں بچا لے کہ وہ علامہ احسان علی ظہیر مرحوم دی القادیانیت لے وہ آگے چل ربے یار تینوں اسے اپنا اٹھائیے وہ لے گیا اور اس اعتماد سے لے گیا حدیث بچہ علامہ صاحب نے جڑے حوالے دیتے تھے بعد سے مرزیت چاہیے کوئی اور خود انہیں دسیا جب میں حوالے کدے انہوں نے لائبریری میں دیکھی ملازم کھڑے جڑی تجھے اشارہ کرو فورنو کتاب لے آؤ انہیں کتاباں لے ان حوالے جھوٹے نکلے کٹیا وڈیا یعنی بچہ جڑا وہ دل سے گل بہ گئی بے مسلمان عالم جھوٹ تو یہ جڑے حوالے دیں غلط دیں کتاب تو گل ہوں کچھ تباہ ہو چکا کوئی دوست کا مل گیا انہیں آگا یار چھڑ پرا مولانا کے چل وہ کہیں گا مولانا کہڑے جنہوں کا نہ کبھی نہ سنیا نہ کبھی کوئی اشتہار وہ کہڑا من گا تو چھڈ چل میرے کو میں بیٹا کتنے لے جانا چاہنا کہنے لگا مسواباد اتنے کٹھے ہو گے بچہ مسواباد ادو بازی ربلا ساری بس بشر احمد گل کرو جا سلسلے کا انچارج میں اتنے چل 2 گڈیاں گیا اور ہوں بھی مجھے دسیا اسے بچے نے میں تھوڑے دن آیا ہوں بشر انہیں آخیا سدا مارا تو حوالے لبے جہے تیرے ذمے لگے سی جا تو کرنے جہے انہوں نے ذمے لائے انہوں نے سانو ادو دے آ کے وکھا کے بیا کیا اور وہ ریک دے اب تو سدنے تو تینوں وکھائیے میں بلاوا ہوں نہیں 2 باری آ دوجے قادیاں نہیں آخیا کہ یار بلا چاہیے انہیں آخیا نہیں پھر کتنے ملنا بھائی ملنا چاہیے دھوکھا ہر گروہ کرتا بے حوالے کچھ ہوں ایویں مناظرے کی کتابیں نہیں یہ کوئی علمی بحث نہیں نہ یہو جہ علم کا کوئی فائدہ دیانت سب تو اول نمبر ہے کہ تمہیں کسی نے اختلاف بھی ہے کوئی جھوٹا ہے کوئی باطل سے ہے کہ سچ سے بولو وہ کہو جی وہ گل آتا جی وہ کہیں نہیں رہا کیوں میرے جھوٹ بولتے لوگ اے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر قرآن مجید کے اندر 14 صفحے سے اس یہ ہے میدان عرفات اتری ہے جمعے دے 3 اتری ہے اتنے اتری ہے رسولہ سے کوئی غدیر شریف ہوتی اتنے دیکھو ہو راوی کل تو قدر ابن مردوہ من طریق ابی ہارون ربی وہ ابو ہارون ربی دس کیا تو ہمارا بن جان متروک کرتا اس کا نتیجہ انبی سید الخدری یہ ہوتے پھر روا ابو ہریرہ یہ سارا لے کے فرمایا ولا اس سے ولا ھذا ولا نہ حضرت ابو سعید خدری والی صحیح ہے نہ ابو ہریرہ والی صحیح ہے سارا ہونا چاہے بہتان ہے ان کوئی نہیں بل الثواب الذي لا شك فيه ولا مرية ان انذرت يوم عرفہ وكان يوم جمعہ جس گل کوئی شک شبہ نہیں ہوئی ہوئی ہے
کہ میدان عرفات اتری ہے تو جمعے رسول اللہ اونٹنی سے سوار تھی کس واسطے ادو آیت اتری ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سے کیا کہ آج دین مکمل کرتا ہے اور نعمت پوری کرتی ہے اور میں اس دین پہ راضی ہوں. میں رسول اللہ سے اسے نہ میدان عرفات. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی نے آخیا کہ تے نبی سے قید اتری اگر وہ سارے نبی سے اتری ہوں تو رات کے نازل ہوں تو اس دن عید منایا کرتے. انہوں نے پتا کہ اعلان کبھی نہیں ہے. ہوں بھی بائبل موجود ہے پیدائش تو لے کے تھی مراقی نبی تک عیسیٰ علیہ السلام کی انجیلاں تو لے کے مکاشہ تک پڑھ جاؤ کسی نے نہیں اعلان کیا کہ مکمل ہو گیا تو نہیں. ہر آنے والے کی خبر دے جاتا کہ آنا ہے جی آنا اعلان نہیں ہوا. یہ چھوٹی جی گل نہیں جی شاید پوری بائبل خنگال دے نے نبی موسیٰ علیہ السلام تو گزرے کسی کی زبانی یہ نہیں بھی نہیں یار کم مک گیا ہوں نہیں کدھر نہیں کہیں اجے بہت شاید رہی آنے صرف اللہ دے آخری پاک پیغمبر جناب سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اللہ نے کیا نہیں ہوں کوئی ضرورت نہیں. الیوم اکملت لکم دین آج دین مکمل بس ممت علیکم نعمتی اور جڑا انعام میں نہ اوراد آدم پہ کرنا سی پورا ہوں نہ کسی نے ڈیچو ہو کیا نے آ کی دسنا کوئی رہ گئی ہوئے گل تو آ کے دسے ورزی سے رقم الاسلام دینا یہ نہیں ڈرنا شاید اللہ کی مرضی کبھی بدل جائے تو یہ منسوخ کر دے نہیں انہیں ہوں قیامت تک فیصلہ کر لیا یہ ہوئی دین پسند نا یہ کیا بتایا. تو حضرت عمر رضی اللہ کہ یہودی مینوں چنگی طرح پتا اس دن ساری ایک چیز رہی دو عیداں کٹھی اور وہ ہر سال منائی جانی ہے قیامت تک. عرفات دا دن سی جڑا حج دا سارا تو بڑا دن ہے جس دن اللہ الحج عرفہ رسول اللہ نے آخیا کہ اصل حج ہی عرفہ جانتا نا باقی ہر شاید کی قضا ہے کوئی سمجھو کفارہ کوئی اگے پیچھے ہو جائے کوئی راج میدان عرفات نہیں حاضر ہوا دن چند تو رہ کے عید دی فجر تک لمبا کر اصل سے کھڑوندا وقت دن مگر دنے جے کوئی کھل گیا نا تب بھی رات چلا جائے اور ایک اکھ جمکڑی چلا جائے فجر کی اذان ہون تو پہنا عید والی تو اکھ جمکڑی چلا گیا حج بچ گیا ورنہ یہ جانا رہا ہوں کوئی نہ اگلے سال سے حج پی گیا یہ کوئی اصل نہ ہی میدان عرفات حج. اور اللہ تعالیٰ اس دن ان گناہ گاروں بخشتا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جن نے سال کری اور فخر کردہ فرشتہ کہ لوگ جنہوں کے سر دے بال کھل رہے ہیں بیچارے سے مٹی پی ہے یہ کی منگنا ہے حالانکہ سب کچھ شوشن غبرا وہ اینی دوروں آئے بال بچاروں کے خراب ہو چکے ہیں منہ مٹی نہ پڑے کی منگتے میرے کو فرشتے آدھے اللہ اس پر آئے اگر بخشے دہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سہ تسلیم خام ہے جو گناہ گار تیرے بوئے سے آتے ہوئے محنت کر دے معاف کر دے تیری رحمت نہ کرے گلا قصور وار ہے مجرم ہے اللہ اللہ گواہ رہا میں نے بخش تو فرشتے پکار اٹھ دے دینا کہ ایسے بندے نہیں ہے اللہ اللہ میں ان کو بولے میں نہیں جانتا تو کی پوچھ کر کے آئے مگر آ گیا دروازے سے آ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تیرا بوا ہے اگر تی جواب دینا تو تکا دینا کہ کوئی ہور دروازہ دس کوئی اگر ہور بارگاہ ہے تو اسی اتنے چلے تو ہے ہی نہیں درے دیگرے بنما کے من بکجارم چمبران من تو دس دے میں ہوں جی تکا دینا تو ہور کو بوا آتے اسی ادھر چلے جانا جدو نہیں اتوں ہی لینا اور لے کے جانا اللہ اللہ ٹھیک ہے بخش دیتا سب. تو حضرت عمر نے فرمایا عرفے کا دن ایک عید کے حج کا دن ہے اور دوسرا اس دن جمعہ بھی کٹھا تھی یعنی وہ میدان عرفات جو دن آیا رسول اللہ دے حج کا وہ دن بھی جمعے کا آیا جنہوں آپ نے انجی فرمایا کہ 7 دنوں سے مسلمانوں کی عید تک عید کا دن وہ سال بعد عید وکری یہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے مسلمانوں کی ہفتہ عید ہے عید ہے کٹھے ہوں خدا رسول اللہ کرام سنے فرمایا تو ایک عید نو رونا ساڑیاں 2 عیداں جمع سے اور قیامت تک کوئی عید جڑی اپنے آپ ہی کر رہے میدان عرفات حاضر ہوں لوگ اور اسے نام نہیں یاد کر اور یہ مانا کوئی اتنا ہی نہیں کہ مسئلے پورے ہو گئے الیوم اکملت لکم دینکم ایک تشریح یہی ہے بھائی دین جڑا مکمل ہو یعنی مسئلہ کوئی نہیں نواں حالانکہ مسئلے آئے اس تو بعد بھی آتا ہے اور آخری آتا ہے جی رسول اللہ اتری اور وفات تو تھوڑے دن تک واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون یہ آخری آیت ہے قرآن دی جڑی سورت بقرہ تھی اس تو قرآن ہی اتروں رکیا نہ دین مکمل ہونے کا مطلب ایسی مسئلہ کوئی نہیں اترا مسئلے اتر دے
الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب سی اج جو مرکز اسلام جڑا صدیاں تو کافراں دے قبضے سی اور جس مکے خدا دے گھر انہوں نے بتخانہ بنایا سی اج انہوں کا غلبہ خدا نے مٹا کے دین کا ایک مانا غلبہ اور اقتدار ہے. اج رسول اللہ کا دین مکمل ہو گیا یعنی اتنے چنڈا کہڑا رہا خدا دی توحید کا جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیا. آج مکے کوئی مشرق حج نہیں کر رہا اور تلے فتح 8 ہو گیا تھی 8 ہجری میں. اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حج بنا کے بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ کرتا سی اس سال تسی بھی جانا تو جی مشرق ہی آتے مگر اعلان کر دیو کہ اج تو بعد مشرق کوئی نہیں آؤ. انہیں خطہ پاک کرتا گیا تسی جڑے حج کرنے سی بت پرستو کر لے آئندہ نہیں مکے بننا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مناج سی عرفات اعلان کرتا اور اگلے سال صفائی ہوگی تو پھر کوئی کافر نہیں آیا. رسول اللہ جس دن حج کیتا اس دن صرف وہی لوگ سی جڑے اللہ نے اپنا معبود منتے تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول منتے تھے. فرمایا آج دین مکمل ہوا یعنی آج غلبہ توحید ہے مکی بات محمد علیہ نعمت تھی اور اللہ رب العالمین نے نعمت پوری کی یعنی کوئی کافر مکی نہیں پھر مشرقین ہوتے اللہ نے تکے دیتے مشرقوں میں شہر کو اس تو یہ بھی مانا ہے شاید بہت اعلیٰ جامع ہمیشہ تو مختر کرتے یعنی ظاہری غلبہ ہر پاس اسلام اسلامی ہو رہی ہے کفار کا نام و نشان ہے. تو یہ ہے میں اس بارے سے چوکی جا رہا ہوں اچھے نے چنیا تو دیکھو ابو سعید خدری کی روایت اور خود سنیوں کی کتابوں بھی وہ ابو سعید خدری کی روایت وہ جھوٹے ادھر کٹھے ہوئے وہ ادھر کوئی میدان وہ دیر قوم سے نہیں اتری عرفات اتری ہے جڑیاں صحیح حدیث بخاری مسلم انہوں نے تندا پکی میدان عرفات جو میرا دن اللہ علیہ رسول اللہ السلام مگر ایک شاید غروب دن اللہ تعالیٰ روکتا لا تغلو فی دین یہود اور نصارہ نے وہ بیماری اب تو ہمیں لگی ہے غروب پانا اچھا ہے انہوں سیر بنایا بغیر تو آرام نہیں ہو لیکن ولی ولی نہیں رہن دینا خدا اللہ نیک محبت کرو ادب کرو نہیں انہوں نبی تو اگے بڑھو جب شبلی اور علی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ دے نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے یہ امت کو مار ہے جنہوں میں منیا نا میں انہیں کو کیوں منا میں تینوں لگا دینا سارے تو امام ہے تو نبی تو گانٹ پا دینا نبی ہے تو خدا یا خدا تو اگے پڑے کر یہ غلوبہ بہت بڑی بیماری ہے. اگر یہ شیعہ دوست انہاں 12 میں کہیں دے کہ یار جی ابو حنیفہ مالک شافعی رحمت ہویا دین دے بڑے عالم یہ بھی عالم کہ رسول اللہ دے خاندان چ ہویا خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال جا کے امام جعفر صادق کو پڑھے اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے آتے کہ شاہ فرماؤں دے سی امام ابو حنیفہ لول سنتان دہلا کنما جی وہ 2 سال مینوں نہ ملتے تو تباہ ہو گیا. اتنی عزت کی امام جعفر صادق اور انہوں نے والد میں امام محمد باقر نے ملے عبداللہ ابن حسن کو پڑھیا زید بن علی کو خود امام صاحب فرماؤں دے کہ زید بن علی جیسا بندہ نہیں دیکھا نہ ہو جا آپ شہید ہو گئے شام دن انہیں کہیں نا بھی عالم ہے اور یہاں کی شکار دے مسئلے ہیں نا کو بھی کہ کوئی گل نہیں ٹھیک ہے جیسے اچھے انہیں دنیا کے پڑھتے ہیں اوزائی دے پڑھتے ہیں لیس دے پڑھتے ہیں کوئی لڑتے تھے رسول اللہ دے خاندان دے عالم تھی اور کتنے مسئلے کی یقین جانو دنیا زیادہ صحیح آتے اینی گل ہوں شکئی مسئلے دینا چواں نہ وہ ٹھیک آتے اور اس دور کا سب تو بڑا فقہ عالم محمد ابو زہرا فواد یونیورسٹی کے عالم ہر امام سے لیکچر دیتے اور ایک پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد جگہ جگہ ذکر کر دے بڑے ادب نہ کہو جا استاد نہیں ہر امام کی شکل کا ماہر کی ظاہریاں کا سہجیاں کا شیعہ کا کمال کر کے مودودی صاحب کا بھی دوست یہ بھی سفر پہ گئے رضے قرآن دے اپنی کتابوں تو پھر وہ خود آنا سی زلیاں جیسا علم کسی کو جنہوں کی جدان کی شکا ہونا لکھی کوئی بھی نہیں دیکھ مگر اتنا ہی رکھ دے کہ عالم ہے نا کچھ گلاں کی چلو چھوٹی جی ابن تیمیہ جیسا بندہ جڑا امامت کا منکر ہے مگر عالم من کے نا تو فتح لینا اور اپنے فتاوے جگہ کا کہی جاتا کہ میں اہل بیت تو مر جمع امام نے چھڑ دیتا انہوں نے فتح یہ کوئی برائی والی گل نہیں ہوں بھی قیمتی ہے فقہ جعفریہ کہ اس مسئلے لے جا موجودہ زمانے سے بہت مسئلے حل ہوئے میرا متا نہیں چلی ہے مگر آ مصیبت بن گئی کہ امام نہ رہن دیتا عالم دے معنی کہ امام نہیں نبی بلکہ اس طرح لکھا سمجھو اشافی کے اندر سید مرسلہ جیسے آدمی اور حیات القلوب علامہ محدثی نے عقائد جعفریہ توسی نے کہ امامت جڑی ہے نبوت تو بہت اچھی ہے تسی چاہے حیران ہوتے جیسی نبی ورگا منیا نبی کی ہے نبی کے ابراہیم علیہ السلام ہے گئے سی پہلے کیوں انہوں نے اچھا سے نہیں جائے تو کرے اللہ سے امامہ کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا دے گا وہ اگر دیو کو جاؤ سکھو جا کے کہتے کہ امامت بہت سکتا تک کہ اس امت شروع ہوا نا رسول اللہ سے اولاد نو رب نے دیتا کسے نہیں ملے اتنا گل نو بتا دیتا
کہ عالم نہیں رہن دیتا کہ عالم ہے چلو فتوی انہوں نے پڑھو چنگا لگنا تو لے لو نہیں وہ بھائی یہ دوجے عالم ہے یہ تو نبی اللہ کی جی میں کرو ادھر جو ہے یہ گروپ کی ایک مثال دے کے بات ختم کریے تو تھی سنی ہے کسر چلی تھی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارے جب آئے انہوں نے کیا پہ ہرما چکا عالم مالک بھی ہے شافی بھی ہے ٹھیک ہے زیادہ اچھے فتوے انہوں نے کبھی جی مرضی ہے کہن کے مالک کے فتوے جیسے یہ ایسی کوئی گل نہیں تھی مگر اتنا غور کیتا اچھے پڑے بندے کہ نا امام صاحب جڑے کہ اس مسئلے کے آدمی ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اترن گے وہ کہڑے مسئلے سے عمل کریں گے نبی ہوں امام ابو حنیفہ کی خطا ایک نبی جن اللہ نے کتاب وہی نازل ہوں گی انہوں نے قدر بنا جو نازل ہوگا کہڑے سے چلوں گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مہدی آؤ گے وہ بھی کہڑے مسئلہ سے عمل کریں گے جڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اس بارے سے ایک جعلی قصہ بھی لکھا کہ حضرت خضر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے 5 سال سے کافر دیا حالانکہ خضر بہت اکثریت آتی کہ عالم نہیں تھی نبی تھی کچھ آدھے نہیں بنی تھی رولا 5 سال سے کافر امام صاحب کی موت ہوگی باقی پھر 15 سال قبر سے جا کے پڑھ 5 سال ہوں گے پڑھتا رہا 15 پھر قبر سے حاضری دے کے پورے کی اور پورے کر کے تو مڑ کے پھر چلے گئے اور جا کے جڑے صوفیاں سے ایک بہت بڑے بزرگ امام ابو القاسم القشیری انہوں نے 18 علم کر چکا آخیا با سارا میں امام ابو حنیفہ کو سیکھا ہی خضر علیہ السلام آخیا میرے کو سیکھا قشیری نے کی کیتا پھر وان القشیری صنف فی کتبا وضع فی صندوق قشیری نے پھر وہ سارا کتابیں لکھ لیا اور وہ کتابیں ایک صندوق چ رکھ دی ہمارا بعض مریدی ہے بالقائی کی جہون اور اپنے مرید نے آخیا بھی صندوق جا کے نا دریائے جہون اور سہون دریا یہ جہون جن چڑھ ون عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول ہی یخرج من جہون ہوں یہ کہیں جب جب عیسیٰ علیہ السلام اتر گئے وہ جہون دریا سے صندوق نو کر لیا جڑے جماؤں نہیں فتوے لکھے نا صندوق کر گئے نبی خدا دا انہوں نے کتاباں لبدا پھر یحکم بما اور جڑا انہاں کتاباں لکھا ہوگا وہ کرو فیصلے کرو یہ لکھ دیا وہذا کلام باطل لا اے ساری گل بے بنیاد تے جھوٹھی ہے جی اصل سن کے کوئی پلے بنیا کرو تو میں تمہیں سب کی طرح پڑھاؤں کہ مسئلہ جڑا نے فطور نہیں مکلاونا نہیں علم ہے گا بیڑا ڈوبیا پرکھنا نہیں بے گل ہے باطل بالکل غلط گل ہے کوئی نہ خضر پڑھ گیا نہ کوئی صندوق ولا تجوز حکایت الا لرده اور اس گل کا بیان کرنا بھی جائز نہیں سوائے اس گل سے دسیا جائے بھی یہ جھوٹھی ہے رد کرنی سناؤ خوش کر رہی نہیں امام صاحب کی ایڈی شان ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یہ کہڑی شرح لکھا صاحب الدر المختار ایڈی بڑی کتاب وہ لکھ دیا الہی اکبر مذہبی عیسیٰ علیہ السلام ہے نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا دونوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب سے عمل کیا یہ شکر ہے بے رد علامہ شامی نے کر لیا رد المختار شرح چنے آخیا بالکل غلط کر نبی اینا انجیا گزریا ہو گیا ایک اونچی کے پیچھے ملگتا پھرے ایک کوئی یہ سارے رد کیا جائے یہ 42 اور 43 صفحہ رد المختار کا حاشی سے رد المختار امام ابو حنیفہ نے مذہب سے چلا عیسیٰ علیہ السلام نے خیر حنفی عالم نے رد کیا بالکل یہ اندر جھوٹ ہے گل اور نال دسیا کہ کئی لوگوں نے کیا ما یقال امام المہدی ہے یقال ابا حنیفہ کہ امام مہدی نے آ کے امام ابو حنیفہ کی تکلیف کر یہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے لے یعنی اپنے امام نے ادعا بتانا چاہتے مالک شافعی اور میں فالتو ہی گنے جانے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف کرنی ہے رد ملا علی القاری فی رسالۃ المشرب الوردی فی مذہب المہدی آندے شکر ہے سادے ہی عالم ملا علی قاری حنفی نے ایک پورا رسالہ لکھا کہ ہمارے مجدہ کی طریقہ المشرب الوردی والا وقرر فی ان مجتہد مطلق اور کیا انہیں کیوں پیروی کہنی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خود مجتہد مطلق اور تو دین کا آپ ہے نا علم انہوں جس مسئلہ چاہے حل کرے انہوں مگر ان کی کڑی لوڑ ہے وردا فیہا ما بعض الکذابین من قصۃ طویلہ حاضر اگے وہ قصہ لے کے حضرت خضر سے پڑھتا اعلیٰ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کے قصے کا رد اور اگے امام صاحب کی شان بیان کرتے ہیں 39 وہ تھے حافظ ابن حجر مکی شافعی ہے مگر خیرات احسان زندہ یہو جی حدیثاں جڑیاں نا کہ حضور نے فرمایا تھی میری امت ایک شخص پیدا ہونا جڑا اس امت کا چراغ ہے میں جی وہ 12 بنائی بیٹھے نا تو ایسا حدیثاں
یہ بھی نبی پاک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دسن رہا کہ میری امت ایک چراغ امتی، میری امت ایک چراغ ہونا اور فخر ہونا اس امت کا، اور نال فرمایا کہ آدم نے فخر میرے سے کیتا سی تے میرے بچوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا افتخر برجل من امتی، تے میں ایک اپنے امتی تے فخر کروں گا اس نعمان، او دا نام نعمان ہونا اور کنیت ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ کو ہونا نے وہ سراج امت۔ یہ عبد المختار اندر لکھ دیا کہ جڑا ساریاں گلاں جڑیاں جھوٹی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے، اور ناری ابن حجر اسقلانی سب نے کیا غلط، امام سیوطی ذہبی ابن حجر اسقلانی والحافظ الردی انتہا ریاست مذہب ابی حنیفہ فی زمانہ شیخ قاسم الحنفی، اللہ کھادے مذہب دی سرداری جتے مگی شو دے زمانے چ علامہ قاسم حنفی انہیں ورد کیتا ہے، نہ ہے جھوٹیاں حدیثاں نہ بڑھاؤ، کوئی حضور نے نہیں آخیا میں بولی بچپا، مگر سارے وہ اپنے ممبراں تے 12 دیاں سنائی جاندے ہیں، اے ابو حنیفہ دی صلاح رسول اللہ نے بھی غلط استعمال کرنا ہٹے، نہ یہو جہاں جھوٹیاں بڑھاؤ۔ تو ابن حجر مکی لکھتا ہے الخیرات الرحمن تے باقی ساری جھوٹیاں، البتہ حدیث پاک جڑی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شان لی بہت کافی، مما یصل للاستدلال بالعظیم شان ابی حنیفہ ما روي عن علیہ السلام انه قالت ترفع زینت الدنیا سنة 50 و100 ومن ثم قال شمس الائمة الكري ان هذا الحديث منمور على ابي حنيفة لانه ماتت تلك السنة، یہ انہوں نے دین کا ستیانات کے اندر رکھ بتا آندے وہ ہور چھڈو جھوٹیاں اے حدیث سے تو استدلال کیا جا سکتا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا دی زینت، اس دنیا دی رونق 150 ہجری چ اٹھا رہی ہے، جب 150 ہجری آنی ہے اس سال اس دنیا کی رونق جہی نا زینت جہد پر جہان سجا اٹھا رہا جانا، وہ آدھے پھر لکھ دیا کہ یہ امام ابو حنیفہ سے لگ گئی ہے کیونکہ اس سال چ دی موت 80 پیدا ہوا اور 150 فوت ہوا، اس کو مرمدہ نہ رہا پوچھے ابن حجر مکی بہت وہ بھی سیوچی چلا ہوا، کوئی علم مکل نہیں سے پرلے جعلی چلا رہتا، ابن حجر اسقلانی حافظ ہے جنہیں بخاری کی طرح نہیں، اور دوسرا ابن حجر الاسقلانی وہ امام ہے علم دا، ابن حجر مکی بالکل فضول آدمی، دنیا جھوٹیاں کٹیاں کری جانا کچھ پڑے نہیں۔ اس حدیث کے بارے ذرا سنو کیا جدا حوالہ دیتا ہے خود کوئی اور نال لفظ بدلتے 150 نہیں 125، ہاں 125 150 بن گیا، امام ابو حنیفہ چلائی ہے بھی وہی ٹوٹی 125 ہی ٹوٹی۔ سن لو المطالب العالیہ بزوائد المثانی الزمانیہ، اور استاد المحدث شیخ حبیب الرحمان علاس جو بندی عالم کی تاریخ اور 241 341 کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کے ذمہ لگایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفع زینت الدنیا سنة 25 و100 الکامل ابن علی کی مجموعہ 125 کہ دنیا کی زینت 125 اٹھا رہی، وہ 150 کر رہا، ایک تے غلط بیانی اور دوسرا حدیث جھوٹی تھلے لکھ دیا پھر ساکت علیہ البصیری وقال الحسنی فی ہے مصعب بن مصعب وهو ضعیف قلت حدیث ابی سلمان ابی مرسل اللہ، دو خامیاں اس روایت نکلی ہیں، ایک راوی مصعب بن مصعب آیا وہ ضعیف ہے، اور دوسرے پاس آندے ابو سلمہ جڑا میں اپنے باپ کو مرسل، انہیں اپنے باپ کو کوئی حدیث نہیں سنی، یہ اتنا چھوٹا سی جو وفات انہوں دی ہوگی، دو خامی یہ علم حدیث جس کے پرویزیاں میں آخی جا لان تھی ہو تسی ایڈے علم برباد کر دے در پہ نہ ہو، ٹھیک ہے قرآن نہیں مگر ایک قرآن تو بعد سب تو آ رہا یعنی شانتی یہ ہوئی ہے کسی علم کی نہیں ہوئی، سپریم کورٹ تو زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ایک روایت میں پرکھا گیا باقی کوئی نہیں پڑھتا، اس پرکھ نہیں ہوتا اس عالم کی اپنی کتائی، تو یہ نمونے کے طور آج ایک ایسے بارے ہو گیا، یہ بے بنیاد کہانی ہے کیا اکملت لکم ام غدیر کے موقع سے چلیے کوئی ایسی سند صحیح نہیں، امامت کے مسئلے جنہوں پیش کرنا کہ اتنے اس طریقے بے جا کوئی بنیاد نہیں، نہ شیعہ کتابیں نہ سنی اور نہ حضرت امام ابو حنیفہ کی شان کوئی آیا، اچھا کوئی عالم ہے وہ ادب کرنا کسی گروہ چ سارا امت دے سارے عالم سارے سردار ہے، دین کی خدمت کی مگر نہ گروہ نے گل بدا کے امام اور عالم نہیں رہن دیتے، نبی یا نبیوں تو اگے گل لگاتی، یہ غروب ہے، زیادتی ہے، گمراہی۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اتوار جڑائی کا نیا معنی، مولانا صاحب ایک مسئلہ کی وضاحت کریں، مسجد حرام کی کتنی حدود ہے جس میں اگر نماز پڑھی جائے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا، وضاحت کریں بس مختصر میں دسی ہے نا۔ مسجد حرام تو مراد صرف وہ مسجد نہیں جڑی مسجد بنی ہے،
یہ حضور کے زمانے چھوٹی سی پھر وڈی ہوندی گئی، گاں بھی وڈی ہوندی جانی ہے. وہ مسجد جڑی ایک عمارت ہے، المسجد الحرام جڑا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام هذا کہ مشرک اس مسجد کے قریب نہ ہون. پورا حرم، پورا حرم شریف کا علاقہ جتنے برجیاں لگیاں اور جی حدود سے لکھا بیدے اندر کافر نہ ون، وہ پورا میلاں تک کا رقبہ جڑا المسجد الحرام. اس تو دے اندر کسی نماز کوئی آدمی پڑھ لے، محلے کی مسجد پڑھ لے، لکھ نماز کا بات ہے. وڈی مسجد اگر تو جانا تو طواف نہیں جانا لازم ہے، طواف نہیں بغیر مسجد اس مسجد کو کعبہ شریف کو جانا پہنتا، مگر دوجیاں نمازاں جتھے جی چاہے حرم شریف کے اندر پڑھ لے. اتنے علامہ ابن قیم ذات المعاد رسول اللہ صلح حدیبیہ کا حوالہ دیتا کہ کفار نے جسے مجبور کر دیتا کہ آپ نے پھر اتنے ہی کیمپ لگانا پیا. کیمپ باہر تھی مگر نماز لی آپ پھر اندر ہاتھ سے بڑھ جاتی، نماز ہاتھ کے اندر پڑھ دی تو فرماؤں اگر اتنے سواب زیادہ لگا تو اس کی طرف دی کڑی ہو. اس تو مسجد حرام پورا حرم ہے، وہ اندر کسی بھی محلے کی کسی مسجد کی بڑے لاکھ ہے، مگر طواف جدی کہتا ہے کہ وہ مسجد وڈی چی جانا پینا اور اتنے ہی ہو جائے. کس طرح رکن صاحب پیر اللہ صاحب کی طرفوں کتابوں کا اعلان مطائف کیر قادیانی جس بات سے وجود خدا سنتے ہیں. اے دو مسئلے ہیں جو لوگ مختلف درباروں پر جا کر ان کے وسیلے سے یا اس سے ان سے مانگتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، بالکل غلط ہے. کسی مذہب کو مذہب کے اندر بھی اجازت نہیں. دین اسلام کے اندر دعا اللہ تعالیٰ نے مخصوص ہے. دعا نہیں جڑا نا منگنا یہ رب نے اپنے میں رکھا ہوئے. میرے کو کہڑی گل کی کمی مینو چھڈ کے ہوراں کو منگ دے، یہ اجازت نہیں دیتی. یہ ولی ہون نبی ہون انہوں کی عزت کرو، ادب کرو، درود شریف پڑھو جو مرضی، منگنا نہیں انہوں کو. ایک گل صرف رب نے اپنے لیے رکھ لی ہے، جی بھی دوجیاں میں دے دیا میری لوڑ پھر کہی رہی. جی دوجے بھی کام تے کرتے آ تو مینو پھر ٹکانے تو یاد کرنا، پھر سمجھ لو بھی وہ پرانا ہو کے کسی مرکب گیا معاذ اللہ بڑھا کسی چار پائی سے پیا پھر سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت ہی ہے. ضرور دعا ہی تے اللہ تعالیٰ نے جوڑتی. اللہ کے رسول نے جڑا فرمایا دعا والا بابا کیا اصل بات سمجھتے جی کہ منگنا ہی منگنی بندہ نمازاں پڑھتا، منگنی مکے جانا، منگنی سبے بھائی اپنے کاماں نہیں آتا کسی طرح رب میرے کم اے منگنا صرف یہ نہیں بھکھا ہے رب لبدا کرتا. جی بھی کم دوجے دین لگ پایا رب کی کوئی نہیں. اس تو قرآن پڑھو حدیثاں پڑھو میرے ویر سارے ایمانداری نے مولویوں نے پوچھو کہ سجدہ بھی رب نے کدی برداشت کر لیا. لوگ جڑے نا حضرت یوسف علیہ السلام ایڈی وڈی آخری گل کہ متھا بھی ٹیک لین خدا نہ منن چلو سلام کے طور سے کرن کوئی گل آخری تعظیم، مگر دعا آدم علیہ السلام تو لے کے پڑھ لو. کبھی کسی نبی نے اجازت نہیں ہوئی تینوں مشکل بنی تو اپنے باپ نو پکار لا. آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم نہیں، یہ جدوں منگی اللہ رب یہ اللہ دا یہ ایک میری امتیازی بات ہے میں تھوڑی حاجتاں پوریاں کر لی بیٹھا. یہی کام دوجیاں کو کرنے کراؤ تھی چل گیا تو میں تو پھر نہ کر رہی ہو. دعا نہیں ہے دعائی خدا دی جائز کسی مذہب دنیا میں جھوٹی. اور شکر ہے مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی یاد 17 جلدوں مسلم شریف کی شرح کی جامعہ نہیں کراچی کے شیخ الحدیث ہے اور اج کل وہ نظریاتی کونسل دے نہیں. مگر اس گروہ سمجھے ایک پہلا بندہ اٹھیا بارش کا پہلا چٹر کوئی بات چٹ کرے جن نے آخیا کیا تھی یہ کابوس بنایا جادو کیا آلہ حضرت نے کیا آلہ حضرت اگر تجھے بھی غلطیاں کر سکتا ہوں رضا اسی نہیں کر سکتے نہیں کیا بوتیں جڑا کڑیاں ڈنکے سے چوٹ کڑیاں کیا کوئی نہیں جھوٹے مسئلے سچ جتنا. اور قرآن کی تفسیر اب بیان لکھ رہا 3 جلداں وہ بھی آ چکی 1000-1200 صفحے ایک ایک جلد جہاں جو صاحب آ کیا سی زیادہ زور لائیے یارے نہیں کرنا بجے کوئی دعا کسی بزرگ کو کر لے تو گناہ نہیں اینا ہی قدر سج گیا جی بہتے اوکھے ہوئی ہے کچیاں پکیاں مگر بھی اللہ نے کسی آخیا ہوئے نہ کو منگو کوئی رسول اللہ نے یا کسی نبی اور نے نہیں ہے نہیں تو کیوں نہ پچھے پاسے میں چھڑ کے جڑا مشکوک کیا تھی سیدھے والا جڑے جنہ کوئی خطرہ نہ ڈر اور پوری امت بھی آتی اللہ کو منگو اتنے سفیاں کے سفے لکھے اور اگر موقع ملے تو انہیں پڑھنا چاہیے انہیں آخر یارو اخیر جواز ہی نکلنا بہتے اوکھے ہوں گے سچیاں جھوٹیں بجے کوئی کر لے تو مشرک نہیں اینا نہ وہ حکم نہ ثواب نہ کسی نے کیتا ادھر آؤ جڑی اشارہ آیا میں جرنیلی سڑک جڑے جنہ خطرہ نہ کھاؤ رب کو منگ یہ کوئی ڈر نہیں نہ کسی عالم کا اختلاف. ایسی جگہوں پر لوگ سجدے کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ صرف ان کے لیے اسے کہتے ہیں جس میں نماز والی تصویر پڑھی جائے باقی چیزیں سجدہ نہیں صرف تعظیم ہوتی ہے. اس بارے میں مہربانی فرما کر وضاحت فرمایا ایسے کلا دے بندے نے بھائی سارے کافراں سے بڑی مہربانی کرتی تو سجدہ ادو ہونا جی سبحان رب اعلیٰ پڑھیے نہیں تو سجدہ کوئی نہیں صرف خیر ہے پھر ہندو بتوں سجدہ کر دو نا سبحان رب اعلیٰ تہاڑے پڑھنا پھر ان کا سجدہ بھی کوئی شرک ہے اور ستارے کرے سورج نو کرے سبحان رب اعلیٰ کہنا ہی نہیں جدو کیسی اہم کاری کرے اور حالانکہ یہ بھی نہیں انہوں پتا کہ اسی نماز میں سجدے جی سبحان رب اعلیٰ نہ کیے تو سجدہ ٹھیک ہے جاؤ کسی عالم جا کے
سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا سنت ہے، ایک نیک کام میں پڑھ لو، ورنہ امام مندے کے بدل جبا لا لو، متھا لا دو زمین سے، سجدہ تو ہو گیا، سجدہ ہو چکا ہے، وادو کام میں ذکر کرنے تسبیح نیکی، رکوع جی کبا ہونا فرض ہے، اسی چوک گیا جب رکوع ہو گیا، وہ تسبیح پڑھی ہے سنت۔ ایسے بےوقوف کٹے ہوئے تو نماز میں سجدہ نہیں اگر نہ پڑھیے تو سجدہ جائے گا، سجدہ متھا لاؤں، اور اس سے خیر اعلیٰ حضرت نے اچھا کام کیا، کئی باری میں انہوں نے حوالہ دیتا فتاوے جی چھپیا، انہیں ایڈی کہانی ماری ہے جی یہو جہ لوگ کرتے الزبدہ تو ذکیہ، اور اینی محنت نہ کسی یار حدیث کی نہ دیوبندی کی، یہ نہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، کسنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت یوسف دے قصے دنیا سب جو نے آپ جواب دیتے، بہترین کتاب ہے اس بارے کہ کسی قسم کا سجدہ اسلام جائز نہیں، اگر کوئی انداز جھوٹا کذاب ہے بالکل دین کو بکان لاؤں، اور سجدہ یہ نہیں ہے، یہ بہت حوالے ہے کہ متھا لا یہ کہ تھی متھا زمین سے رکھتا سجدہ ہمیں منہ کسی پاسے نہ تو کوئی پڑھو نہ پڑھو وضو ہوگا نا، زمین پہ متھا لاؤں عربی سجدہ پڑھن پڑھاؤں نہیں ہے، تو اگر کوئی احمد ایسا کرتا اور نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی نہ کچھ بھی نہیں بے جی سجدہ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ کے لیے یاد نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر للمؤمنین